How do you feel coming here for the past 20 days and this is the final day and the final episode? I'll miss these sessions ویسے. ہاں اچھا I feel happy as well کہ یار آپ تھوڑا سا نا آخری 10 دن میں گیئر اپ کریں گے یار, کیونکہ پچھلے ڈیفینیٹلی اب آپ کی کوئی بھی کمٹمنٹ ہو نا اس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا ڈسٹریکٹیڈ ایک طرح سے ہوتے ہو, یعنی آپ کا فوکس شفٹ ہوتا ہے آن دا preparation and the topics and everything. Right, exactly. But I feel کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. Amen. And I am very excited for the next 10 days یار bro, inshallah. I think اس میں یہ کرنا چاہیے کہ whatever we discussed for the last 20 days probably we have to actually implement those whatever we discussed about. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی بات تو بہت ساری کر لی ہیں الحمدللہ. Let's see کہ ہم اپنے اوپر کون کون سی چیزیں جو ہیں پیسٹ کرتے ہیں. I think it had a cost of our time. Yes. ہے نا, ویسے اندازہ نہیں ہوتا لیکن اچھا خاصا ٹائم اس میں گزرتا رہا ہے ہمارا بھی, اور بیک اسٹیج لوگ کام کر رہے ہیں ان کا بھی. Definitely. تو وہ چیزیں اس طرح سے کرنے کا ٹائم نہیں ملا. ایز یو سیڈ کہ یو آر ایکسائٹیڈ, سو ایم آئی. اچھا ویسے تو میرا میں ابھی آج ہی سوچ رہا تھا کہ دا ڈے آئی سینٹ یو گائز دا میسیج کہ یار بیکاز میرا ذرا کچھ کمٹمنٹس ویسے پلان نہیں تھا اس دفعہ, تو آپ لوگوں نے کہا تو نہیں کریں گے. آپ لوگوں نے ماشاء اللہ ہمت دی اور الحمد للہ وی ڈیڈ اٹ, وی مینیج ٹو ڈو اٹ الحمد للہ. اور مجھے بڑی امید ہے کہ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا ہوگا. انفیکٹ ہمیں بڑا, ویسے ہر سال ہمیں بڑا انفیکٹ فائدہ ہوتا ہے الحمد للہ سے. سو ہاؤ ٹو اینڈ رمضان یار, اصل جو ہے نا آج یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ رمضان ٹھیک ہے اراؤنڈ 22 ڈیز گزر گئے, کس طرح سے رمضان ختم کرنا ہے, رمضان کس طرح سے مجھے پتہ چلے کہ رمضان سے میں نے بینیفٹ لیا ہے, میرا رمضان قبول ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں میں سرخرو ہوا ہوں. واٹ ڈو یو گائز تھنک یار؟ نیکی کی توفیق میرے خیال ہے اگر انسان کو ملتی رہے, اٹس ون سائن دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ہیپی ود یو, کہ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے, آپ نمازیں پڑھ پا رہے ہیں, تلاوت کر پا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر پا رہے ہیں, راتوں کو کھڑے ہو پا رہے ہیں, تو نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. سو دس از ون سائن. ریکارڈ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو اف ون آف دا لٹمس ٹیسٹس کہ اگر میں نے گناہ چھوڑ دیے ہیں اور میری لائف چینج ہو گئی ہے, سمپل ون ورڈ, میری اگر لائف چینج ہو گئی ہے اس رمضان اور میں نے گناہوں سے ہجرت کر لی ہے, تو میرا رمضان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹیڈ ہے. ہاں, امپروومنٹ جو ہوتی ہے, امپروومنٹ کو ایکسپلین کرنا بھی ضروری ہے. امپروومنٹ ہم جب بھی سمجھتے ہیں نا, ہمیں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ عبادت کر لینا, ڈوئنگ گڈ ایکشنز. حالانکہ ایک بڑا چنک جو ہے ہماری لائف میں جس کی وجہ سے امپروومنٹ یوزلی نہیں ہو رہی ہوتی, وہ حرام کام چھوڑنا ہوتا ہے. rather it's leaving bad actions more importantly. So leaving bad actions is part of ٹرانسفارمیشن. نا ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بڑا اس کو شیلو لیتے ہیں کہ اچھا جی بس کھانے پینے سے رک گئے, انٹیمیسی سے رک گئے, ویدر اٹ از یور اسپاؤزز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں انویلیڈیٹ تو کرتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ باقی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, جیسے فار ایگزامپل غض البصر ہے, اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا, کانوں کی حفاظت کرنا, زبان کی حفاظت کرنا, تو یہ چیزیں پتہ کیا کرتی ہیں, یہ چیزیں آپ کی وہ جو گڈ ڈیڈز ہیں نا ان کو ریزا کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. یعنی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. جس رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جو بندہ صرف بھوک برداشت کر رہا ہے, پیاس برداشت کر رہا ہے, لیکن زبان پہ کنٹرول نہیں ہے اور باقی چیزوں کی جو ڈیزائرز ہیں وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر رہا, دین دیر از نو بینیفٹ واٹس ایور. اس کو صرف بھوک ہی لے کے گیا. اور میں اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ تو نہیں, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار آپ لوگوں نے باتیں بہت اچھی کی ہیں پچھلے 15-20 دنوں سے, آپ اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو, آئی وانٹ ٹو ڈو گڈ, لیکن آئی ایم ناٹ کنسسٹنٹ ان دیٹ. اس میں ہم یعنی واٹ یو سجیسٹ ٹو دوز بردرس کہ آپ کیا کہیں گے کہ جو ان کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے, اب اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. آپ نے بھی کہا تھا نا کہ اگر آپ چینج ہو گئے, تو میں کہوں گا کہ اگر آپ بہت بڑی چینج نہیں بھی آئی, بٹ ایون کچھ آپ کو اتنی واضح چینج ہے کہ یو فیل دیٹ دیر سم چینج, لائک آپ کو لگتا ہے اچھا ہاں یار میرے کچھ گناہ میں سارے نہیں لیکن کچھ تو چھٹ گئے, اور میری نمازوں میں کہیں امپرومنٹ آئی. سو ایون اف دا پروگرس از اسمال بٹ دیر از پروگرس, سو دس از الحمد للہ گڈ سائن. تو ہم لوگ نا ایون جو آپ نے بات کی نا, اس میں وہ جذباتی اور جلد بازی نہیں ہونی چاہیے کہ یار اچھا اگر آپ ڈسپوائنٹ نہ ہو, اگر آپ کو لگ رہا ہے تھوڑی پروگرس ہے کوئی بات نہیں, ابھی بڑے امپورٹنٹ 10 دن ہیں, یہ پاورفل دن ہے. اگر آپ نے پچھلے 15-20-25 دنوں میں تھوڑی بہت امپرومنٹ کی تو الحمد للہ دیٹس
brilliant. Now you know gear up, اس کو push کرنے کی کوشش کریں میرے خیال further. سے امپروومنٹ کا اگر مائنڈ سیٹ ہی ڈیولپ ہو گیا تو بہت بڑی سکسیس ہے. یہ بھی بڑی اور وہی that itself is improvement. Yeah, کہ آپ نے مائنڈ سیٹ کی اوپر اسٹارٹ ہوتا ہی پہلے بلیف سسٹم سے ہے نا, کہ یو بلیو دیٹ آئی واز ڈوئنگ سم تھنگ رانگ اینڈ دیر از اے بلیف کہ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا ایز ویل. تو دونوں چیزیں کرنی ہے, کچھ گناہ چھوڑنے اور کچھ اچھی چیزیں اپنانی ہے اس منتھ میں. یہ پروسیس اسٹارٹ ہو گیا الحمد للہ. بٹ مجھے ویسے یہ کہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا کچھ ہیبٹس کو پختہ کرنے کے لیے نا یہ بیسٹ دن ہے, بیکاز اس کے بعد نا یو نو وی گو بیک ٹو دا سیم اولڈ روٹین, شیطان ہمارے پہ دوبارہ حاوی, وہی سارا سسٹم ماحول ایک دم ابھی ماحول بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک ان 10 دنوں میں نا سپر پروڈکٹیو یہ منتھ ہوتا ہے جس میں انسان بھوکا بھی رہ رہا ہے اور روزے بھی رکھ رہا ہے, تراویح بھی پڑھتا ہے, اچھا اتنے سارے کام کر رہا ہے, پھر بھی انسان مزید کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور یار دس رمضان از ناٹ لائک اے اسپرنٹ, دس از اے میراتھن. میں وہ اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ امیجن اس کے 3 راؤنڈز ہیں, اس رمضان کے 3 راؤنڈز ہیں. فرسٹ 10 days فرسٹ راؤنڈ, سیکنڈ 10 days سیکنڈ راؤنڈ, تھرڈ راؤنڈ لاسٹ 10 days. جو شخص پہلے 2 راؤنڈز میں جان مار دی اس نے, آگے سب سے نکل گیا, بٹ وہ اس کی انرجی ختم ہو گئی اور ایگزاسٹ ہو گیا اور پھر سلو بھاگنا شروع ہو گیا اور باقی سب اس سے آگے نکل گئے. ہی کی ناٹ کلیم کہ دیکھیے میں پہلے 2 راؤنڈ میں سب سے آگے تھا نا, مجھے فنش لائن میں نے نہیں کراس کی آل دو فرسٹ پہ, لیکن سو انما الاعمال بخواتیم, حدیث میں آتا ہے کہ دا ایکشنز آر بیسڈ آن دیئر اینڈنگز. اب تو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں کمال یار, اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیلۃ القدر کی رات پہلے 10 دن میں رکھتے تھے, لوگ عبادت کر کے لوگ باقی 20 دن کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. بٹ ون آف دا وزڈمز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ از اللہ تعالیٰ نے جو لاسٹ راتوں میں یہ رات رکھی ہے, اینڈ دا لاسٹ 10 nights اور فار 1 night only. یا اور یہ بھی وزڈم کہ بتایا نہیں ہے کہ ایگزیکٹ ٹائم کون سا, کیونکہ اگر ایگزیکٹ جان مار دو تم. اور اٹس ویری کنسسٹنٹ ان آور دین, اٹس ناٹ جسٹ فار لیلۃ القدر, اٹس فار ایوری سچ تھنگ جو بڑی ویلیبل ہوتی ہے. جس نے 2 پہلے 20 دن فار ایگزامپل ویسٹ کر بھی دیے ہیں, ہی شوڈنٹ بی ڈس اپوائنٹیڈ. رات اس کو نہ سے اپنی سلیوز اوپر کرنی چاہیے, اور انشاءاللہ یا رب یہ جو اگلے دن آنے والے ہیں ان میں انشاءاللہ آئی ول اینڈ اٹ ریئلی ویل. بیکاز دیکھیں نا, رمضان کے جو لیلۃ القدر کے اینڈ پہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یو شوڈ اینڈ آن ہائی نوٹ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم رمضان کو بھی ہائی نوٹ پہ اینڈ کریں اور اپنی زندگی کو بھی ہائی نوٹ پہ اینڈ کریں. پیچھے جو ہو گیا, جسٹ اینڈ اٹ ویل, میک شیور دیٹ دا اینڈنگز آر ویل. اصل میں یو کانٹ چینج دا پاسٹ نا, جو اب جو 20 دن گزر گئے جیسے بھی گزرے, اب آپ جو ہو گیا سو ہو گیا رہے نا, یو کین جسٹ ریفلیکٹ اپون اٹ اینڈ تھنک کہ اچھا یار کیا صحیح غلط ہوا. بٹ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یار یو نو وی شوڈ ٹرائی ٹو لیو ان دا مومنٹ. آئی تھنک اور مجھے تو لگتا ہے نا کہ سبحان اللہ جو بڑی حکمت ہے نا یہ رمضان کو جو اینڈ ہائی کرنے کی, وہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز پہ آپ یو نو یور ہائی, آپ کی موٹیویشن پیک پر ہوا ہوتا ہے نا, تو رمضان ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ ہائی پہ ہوتے تو اس کو نیچے آتے آتے نا تھوڑا ٹائم لگتا ہے. سو یو نو دیٹ وی شوڈ بی پشنگ آور سیلوز اس میں, یو نو اس پہ ہمیں بالکل, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم نا اعتکاف پہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھ سکتا ہے تو بہترین ہے, یو نو. بٹ اگر آپ اعتکاف پہ نہیں بیٹھے ہوئے یا نہیں بیٹھے ہوئے تو اپنی راتوں کو نا اعتکاف والا ہی ماحول بنائیں, یو نو. اینڈ اٹ اسٹارٹس ود مغرب بائی دا وے. یہ بھی اکثر لوگ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ مغرب سے عشاء تک تو نا وہی ماحول چل رہا ہوتا ہے, گپے شپے ہا ہو شغل میلا. بٹ دس از سم تھنگ ویری, مطلب یہ ویلیوبل ٹائم ہوتا ہے. بلکہ اپنے آپ کو اگر اسپیئر کر سکتے ہیں نا تو اسپیئر ضرور کریں. مطلب کچھ جو لوگوں کو میں جانتا ہوں دے ٹیک آف فرام دیئر ورک ٹو اسپینڈ دا موسٹ آف دا ٹائم ان ٹو دس. بس آئیڈلی تو برو اعتکاف کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کرتے تھے, اور لاسٹ رمضان میں تو 20 دن کا اعتکاف کیا. ٹھیک ہے, وفات سے پہلے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے. اور اعتکاف ہے بھی اس لیے کہ ایک تو اینڈنگ بڑی زبردست ہو جائے, اور دوسرا دا ون ہو ڈز اعتکاف ول انشاءاللہ گیٹ لیلۃ القدر فار شیور انشاءاللہ, جو پراپر عبادت. برو اس میں دیکھیے نا, ہم جیسے مثال کے طور پہ اگر ہمیں بتایا گیا نا کہ اگر کوئی آپ سے بحث کرتا ہے تو آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی میں روزے سے ہوں, تاکہ وہ رک جائیں. تو ہم نا جیسے ابھی الحمدللہ ہم نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ ہم اپنے رمضان کو ہائی اینڈ پہ جو ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں. لیکن ہمیں نا ایک ایسی بھی نریشنز ملتی ہیں کہ جیسے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ اس بندے سے کہو میں روزے سے ہوں. اس کا مطلب کیا ہے, آپ اس کو یہ بتا رہے ہو کہ یار آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان انڈلجنگ فاؤل لینگویج یا فاؤل ڈسکشن, میں یہ چیزوں میں انڈلج نہیں ہوں گا. اب یہ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس کو رمضان کے مہینے تک محدود نہیں رہنا چاہیے. اب انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے ابھی سبحان اللہ ابھی 8-10 دن جو باقی رہ جائیں گے رمضان کے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو برانڈز ہیں, فیشن انڈسٹری ہے,
وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ میسیجز دینے لگ جائیں کہ جی ہماری سیل لگ رہی ہے کیونکہ عید کے دن آ رہے ہیں. اب آپ دیکھو کہ مساجد میں سبحان اللہ جو پہلے تعداد ہوتی ہے یہ بھی 8-10 دنوں میں آپ دیکھیے گا یہ کم ہوتی رہتی ہے. میں نے آلریڈی نوٹ کیا برو. ہاں کم ہوتی رہتی ہے اور مجھے تو بڑا آنے والے دنوں میں یا گزرے والے نہیں اب آنے والے دنوں میں جو اب آئیں گے. اچھا برو مجھے لگتا ہے کہ میں ہر سال جو نوٹ کرتا ہوں پہلے 5-7 دن بوم, ہاں بالکل پھر ڈپ آتا ہے اور پھر 20-21 میں دوبارہ بوم اینڈ 27 تک ایپک. 27 کے بعد عید ہے جی, 27 کے بعد رمضان لوگوں کا. اچھا سب سے جو نیگلیکٹ ہو جاتی ہے نا وہ 29 کی ہے. 29 کی رات ہے. بلکہ تو میں اپنے ساتھ بھی تھوڑا سا اللہ معاف کرے فیل کیا کہ آپ نے سارا پیک کر دیا ہوتا ہے نا تو اب ایک اس ٹائم نا تھوڑا سا عید کا اور کب عید ہونی ہے کل ہے نہیں ہے. اگر اسپیشلی آپ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہو تو آپ ادھر مسجد کے اندر والا بھی ماحول نا سارے اعتکاف والے بھی کرتے یار آخری رات ہے بس انشاءاللہ کل کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ وہ کچھ کوئی بندہ پیک کر رہا ہوتا ہے اپنا سب کچھ تو آپ کو ہوپ نظر آتی ہے نا اپنا وہ بوریا بستر پیک کر رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں ہم جا رہے ہیں. اچھا اس حوالے سے نا دیکھیں ہوتا یہ بھی ہے جب 8-10 دن رہ جاتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہتے ہیں کہ یار یہ رمضان بڑا مشکل گزرتا ہے کیونکہ دے اسموک کہتے ہیں ہمارے لیے نا وہ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے اس ڈیزائر کو تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. لیکن جو بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں میں دی ادر ڈے آئی واز کمنگ آؤٹ آف مائی ہاؤس جب میں نماز پڑھ کے آیا نا مغرب کی تو میں دیکھا ایک بندہ اپنے گھر سے نکل کے نا باہر اسموک کرنے لگ گیا. میں بولا دیکھو اس کو اب جو اس کو کریونگ تھی نا پورے دن کی وہ بھی اس کو جو ہے اپنی ڈیزائر کو پورا کر رہا ہے. یہی ہوتا ہے روزانہ میں بھی جب مسجد جاتا ہوں نا تو تقریباً ہر گھر کے باہر جو ہے نا آپ دیکھیں 2-3 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں برو یہ مائنڈ سیٹ پتہ کیا ہے یہ مائنڈ سیٹ پھر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ بندے اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے سب کے ایمان کو اسٹرانگ کرے. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یعنی جیسے تیسے کر کے رمضان گزرے اور ہم اپنی پرانی روٹین پہ پرانی لائف اسٹائل پہ آ جائیں. اور ایک نریشن ہمیں ملتی ہے اس حوالے سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ وہ معصیت کرے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے روزے اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں. Like there are people who are waiting this Ramadan to be ended in a manner where they are planning اچھا یار ابھی ہم نے مثال کے طور پہ 1 مہینہ ہم ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں ہم نے باتیں نہیں کی اب یہ جب چلا جائے گا ہم جو ہے ڈریس اپ بھی ہوں گے ہم لوگ ملاقات بھی کریں گے. پیپل آر پلاننگ برو کہ ہم اس ریسٹورینٹ پہ ہم ملیں گے ہم یہاں پہ کھانا کھائیں گے. دین دیر از اے بگ پرابلم کہ آپ کا جو پورے رمضان کے مہینے کی ایسنس تھی نا وہ پھر نلیفائی ہو جاتی ہے. میں نے نوٹ کرنا شروع کیا ویسے اللہ عالم آپ لوگ اپنا بتائیے گا کہ اب نا یہ ایک بیچ کا کیٹیگری ہے نا جو لوگ جو روزے رکھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں رمضان میں. اب ایک طبقہ ایسا ہونا شروع ہو گیا جو بیکاز آف دس اسٹاف نا کہ یار میں نے تو اسموکنگ بھی کرنی ہے اور مجھے نمازیں بھی نہیں پڑھنی سو آئی ایم گوئنگ ٹو میں روزے ہی نہیں رکھتا. اب یہ طبقہ بہت بڑھتا جا رہا ہے کہ میں نے نوٹ کر رہا ہوں کہ یار مطلب آئی نو سم پیپل خود بھی جو کہ پہلے ایک زمانے میں روزے رکھتے تھے لیکن اب وہ انہوں نے کہا یار بس نماز تو پڑھنی نہیں ہے تو روزہ اور یہ اسی طرح کی سنتے ہیں نا کہ آپ کے روزے آپ کے منہ پہ مارے جائیں گے تو کہ یار پھر نہ ہی رکھو. اچھا ایک بندے نے مجھ سے پوچھا بھی سوال بولتے ہیں وہ ساتھ بھی اگر بندہ بہت زیادہ ایڈکٹیڈ ہے نہیں رکھ سکتا روزے اسموکنگ کرتے ہیں وغیرہ اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ میں نے بولے اس کو میں کیا آپ جواب دوں. میں تو ابھی بھی خوش ہو رہا ہوں کہ وہ جو لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں It shows your capacity to be away from this sin. اور مجھے نا یہ تھوڑی سی نا یہ پازیٹیو ایسپیکٹ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کم از کم ایک مہینے کے لیے اس ٹائم نہیں پی رہے اور پھر بعد میں. اچھا میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں بھائی کہتے ہیں کہ لوگ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ رمضان میں لوگ رمضانی مسلمان بن جاتے ہیں اور رمضان کے بعد تو اس میں نا ان بھائی کو سمجھ نہیں آئی. اس میں ہم رمضان میں عبادات کو بیش نہیں کر رہے تھے. وی آر ریئلی ہیپی الحمد للہ کہ رمضان میں لوگ حجاب کرتے ہیں میوزک چھوڑتے ہیں اسموکنگ کرنا چھوڑتے ہیں گناہوں کو چھوڑتے ہیں. دس از ویری گڈ. اینڈ ہی واز سیئنگ کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ رمضان میں لوگ عبادت کرتے ہیں. وی آر ریئلی ہیپی یعنی مساجد بھری ہوتی ہیں ہمارا دل ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے خوشی سے. بٹ واٹ وی آر سیئنگ از اللہ تعالیٰ کے ساتھ لائلٹی تو اختیار کرو نا. یعنی اللہ تعالیٰ صرف اس مہینے کے لیے رب تو نہیں نا ہے تو باقی میں ٹرائی کرو باقی بھی گناہ چھوڑنے کی کوشش کرو. یہ نا بس مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی عبادت کر رہے ہیں نا یو شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ایسنس آف اٹ. ایک ریچول نہیں بنانا چاہیے نا اور انفارچونیٹلی یو لوز دا جو اس کا سارا اسپرٹ اور جو مزہ بھی ہے نا. مطلب نماز ایک آپ پڑھتے ہو ایز اے ریچول ایک نماز پڑھتے ہو آپ خشوع خضوع کے ساتھ. زمین اور آسمان کا فرق ہے یار دونوں میں. دونوں کیسز میں بظاہر دوسرے والے کو نظر آ رہا ہے اس نے یہ مزے میں جا کے نماز ایٹ دا سیم ٹائم نا وی شوڈ آلسو گیو حسن الظن کہ لوگ مے بی ٹرائی کر رہے ہیں. نہیں الحمدللہ ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے. پیپل ٹرائنگ ٹو ڈو دس. مطلب میں اگر اپنی بھی بات کروں آپ لوگ بھی جب میں بھی ایون چینج ہو رہا تھا تو آئی وینٹ بیک آئی واز چینجنگ
I improved and I went back اور I came back again. تو اٹس اے پروسیس میرے خیال سے. رمضان میں نا مجھ سے اپنے گیدرنگ میں مجھ سے زیادہ اسپریچول کوئی نہیں ہوتا تھا اپنے بوائز میں, اور رمضان کے علاوہ مجھ سے زیادہ بدتمیز بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. سو میں ایکسٹریمز پہ پلے کرتا تھا, لیکن ایکسٹریمزم سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یس اٹس گڈ, کوشش کریں رمضان کو نا ایک ٹارگیٹ بنائیں کہ یار یہ جو رمضان میں گزار رہا ہوں نا, آئی ہیو ٹو کنٹینیو دیز ہیبٹس. دس لائف اسٹائل از اچیویبل, اس کو آپ جو ہے نا پوری زندگی میں آپ اس کو برقرار رکھیں. اور برو اصل جو دین ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ دبا کے عبادت کرو اور پھر گناہ بھی کرو, نہیں نہیں. اصل جو دین ہے نا, جو اسلام, جو شریعت محمدیہ ہے, وہ کہتی ہے بیسک فرائض پہ بے شک عمل کر لو لیکن گناہوں سے بچو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میک شیور دیٹ یو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ود منیمم سنز آن دا ڈے آف ججمنٹ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. تم گناہوں کو چھوڑو نا, اور تم بے شک فرائض پہ عمل بھی کر رہے ہو, تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اور اس میں میں جو لیسن لرن کرتا ہوں ہر رمضان, وہ یہ کہ اٹ از امپورٹنٹ فار یو ٹو سے نو ٹو تھنگس. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو سے نو ٹو انویٹیشنز, ٹو سے نو ٹو افطار پارٹیز, ٹو سے نو ٹو آؤ یار ذرا باہر چلتے ہیں لسی پینے کے لیے, ٹو سے نو ٹو, یعنی ایک ون آف ٹھیک ہے اپنے آپ کو ریجوونیٹ کرنے کے لیے, وہ ٹھیک ہے, بٹ اٹ از امپورٹنٹ فار یو. فار ایگزامپل کتنے لوگ آتے ہیں چلیں شاپنگ, ابھی آنے 10 دن ہے برو, عید کی سیلز لگیں گی, شاپنگ کا سیزن آن ہو جائے گا, اور برو کتنا دکھ ہوتا ہے یار کہ آخری 10 دنوں میں آپ کے شاپنگ مالز بھرے ہوئے ہیں, بازار بھرے ہوئے, خواتین شاپنگ چل رہی ہے, حالانکہ دیز آر دا بیسٹ 10 نائٹس. یار برو امیجن, پتہ ہے کیا خوف آتا ہے سبحان اللہ, کہ لیلۃ القدر کی رات میں, جو کہ اٹس بیٹر دین 1000 مانتھس, ٹھیک ہے, 83 پلس, اور کچھ تو کہتے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ نا, آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ اس سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے نا. سو امیجن somebody spends this night in shopping, in گپ شپ, in restaurants, even worse, that's like they spend their entire sinning, یا جو بھی, مطلب میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ آپ نے 1000 مہینے کے بیسکلی اپنے نا اعمال یہ لکھوا دیے ان اے وے. تو اگر الٹا ہم دیکھیں تو جہاں ہم نیکیوں کی بات کریں نا کہ یار ایک ایک نماز, ایک ایک حرف قرآن کا تلاوت کرنا, کوئی نیکی نا چھوٹی چھوٹی صدقہ کرنا, کتنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. یہ ایک نا سائنس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دا مور بلیسڈ ٹائم اور پلیس, نیکیاں بڑھ جاتی ہیں, گناہ بڑھ جاتے ہیں. فار ایگزامپل مکہ میں آپ نماز پڑھے ہو, آپ کی 1,00,000 نمازیں حرم میں, اور اگر آپ گناہ کر رہے ہو تو مکہ میں گناہ کرنا پاکستان میں گناہ کرنے کے بالکل برابر نہیں ہے. سیم گناہ بیسکلی, سیم گناہ, ہاں اس کا اٹ از فار مور ورس دین سن ان پاکستان. رمضان میں گناہ کرنا, رمضان کے باہر گناہ کرنا, یہ بھی برابر نہیں ہے. اور برو رمضان کے آخری 10 دنوں میں گناہ کرنا اور ٹائم ویسٹ کرنا, قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے جو محبوب بندے ہیں کہتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ اعراض کرتے ہیں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو نا نو کرتا ہے, یعنی اسٹیز اوے. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2 things. ابھی آپ نے کہا کہ یہ تو اتنی بلیسڈ رہتے ہیں کہ اس میں ٹائم ویسٹ کرنا بھی بالکل گناہ کے اس پہ پہنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو گناہ کرنا تو پھر بالاولا یو نو اٹس گوئنگ ٹو بی فار ورس. نہیں دیکھیں, رمضان کا مہینہ آیا تھا نا ہمیں, تاکہ ہم نا اپنے ہارٹ کو چینج کریں, دل کو چینج کریں. ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام تھے وہ سب سے زیادہ فوکس اپنے دلوں پہ کرتے تھے رادر دین پریئنگ یا فاسٹنگ وغیرہ. کہتے تھے کہ اگر دل جب ہمارا انٹیکٹ ہو جائے گا نا, ہیلدی ہو جائے گا, تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی اس کا جو رزلٹ ہے نا ہماری عبادات پہ نظر آئے گا. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں نا سبحان اللہ, رمضان کے مہینے کی ایسنس کیا تھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وی ہیو ٹو بی واچفل کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے جو ہے ہمیں یہ سینس آ جائے. اور اس حوالے سے دیکھیں نا جو ہمیں قرآن مجید میں بتائیں کہ پریکٹیکل ٹپ بتائیں کہ اگر ابھی تک کوئی شاید ایسا نہیں کر سکا 20-22 دنوں میں, کیا کرے وہ کہ اس میں برو اپنے دل کے اوپر کام کریں. اب دیکھیں کیا کریں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہارٹ از اے ویری پاورفل آرگن, اور یہ دل ہی ہے, اگر یہ صالح رہا یا اگر یہ ٹھیک رہا یہ جنت میں لے کے جائے گا. جیسے ہمیں بتایا گیا نا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, یعنی بقلب سلیم ہوگا تو بندہ جنت میں جا سکے. پریکٹیکل ٹپ دوں اس میں, یعنی کہ لوگ کیا کریں, کیا برو آئی وڈ سجیسٹ آخری رمضان کے درجے میں یا تو اعتکاف کرنے کا نہیں کریں نا, زیادہ سے زیادہ اکیلے ٹائم گزاریں, بیڈ روم میں, لاؤنج میں, جہاں بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے. کثرت سے دعائیں کریں, اللہ کے سامنے اپنی عاجزی, اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, روئیں اللہ کے سامنے. رات کا جو آخری حصہ ہے
یا جو رات ساری تراویحوں کے بعد آ کے تھوڑا سا فروٹ چاٹ کھا کے فریش اپ ہو کے بچے جب سو جائیں, وائف سو جائیں, پلے اے لیکچر, علم حاصل کریں جو ایموشنل قسم کا ہو, بلا اٹھا رہے کوئی بھی لیکچر سن لیں, اور اس کے بعد قرآن کھول لیں یار, اور میک شور ترجمے والا قرآن آپ کے پاس, اگر آپ کو عربی سمجھ نہیں آتی تو ایک ایک آیت پڑھیں, اور اسپیشلی وہ مکی صورتیں پڑھیں, مکی صورتیں جن میں رقاق ہے, جس میں دلوں کو ہارٹ اور آخرت کا ذکر ہے. برو میں بتا رہا ہوں وہ جو 1.5 گھنٹہ ہے نا انشاءاللہ کم لگے گا, کم. انسان کہے گا کہ یار کاش یہ نا 4 نہ بجتے اور مجھے سحری میں پہ نہ جانا پڑتا, کاش میرے پاس آدھا گھنٹہ مزید ہوتا. بالکل صحیح بولا ہے کہ دیکھیں نا ہم لوگ برو یعنی انفارچونیٹلی گناہ کر کر کے ہم اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا نا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد, کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگ جایا کرتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ جب ہماری تلواروں کو جب زنگ لگ جایا کرتا ہے تو پھر ہم ان کو رگڑتے ہیں پتھر کے ساتھ تاکہ اس کے ہم زنگ کو دور کریں, تو دلوں کے زنگ کو کس طرح دور کیا جائے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جو آپ نے پہلا پوائنٹ کیا نا کہ یعنی تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت, جتنا زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور جتنا زیادہ ہم اپنی اینڈنگ کو یاد رکھیں گے نا برو, آپ کو جو ہے نا آپ کا دل سافٹ رہے گا. ادروائز آپ دیکھیں بات وہی آتی کہ ڈیزائرز اینڈ ڈاؤٹس اینڈ یو نو آر ایوری. ہمیں سے کس کو پتہ ہے ہم نے عید دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی یار؟ ہمیں سے کس کو پتہ ہے کہ ہم نے 27ویں کی رات دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی؟ کتنے لوگ ہیں. کل ایک بھائی کا میسج آیا تھا ہمارے والنٹیئرز گروپ میں کہ ان کے فادر ہیز پاسڈ اوے, کل آیا بھائی, یعنی ہی نیور سو عید, اینڈ ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ دیٹ وی ول سی عید؟ اور اللہ کے نبی نے حدیث سے فرمایا نماز اس طرح پڑھو اذکر الموت فی صلاتک, اپنی موت کو نماز میں یاد کرو ایز اف دس از مائی لاسٹ پریئر. So spend every night as if this is your last night. There was a brother in my halaqah, subhan Allah. Recently بھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے, مجھے پتہ نہیں تھا, کافی زیادہ بردرز آتے ہیں نا, تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ بیمار ہو گیا ہے. میں نے بولا کیا ہوا؟ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو he used to work in اسلام آباد, اور نا یعنی باہر رہتا تھا اسلام آباد سے باہر. تو میں نے بولا کیا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے کہ یار واپس جب وہ جا رہا تھا رات کو تو برو بہت لائٹ سپیڈ میں تھا, 40 یا 50 کی سپیڈ میں ہوگا, رات تھی, آئی ڈونٹ نو, اس کو شاید نظر نہیں آیا ہوگا کیا فوگ تھی, تو وہ نا وہ نیچے گر گیا. ایکچولی ہی واز ایٹ دا بیک اور آگے اس کا دوست چلا رہا تھا, دوست نے مجھے بتایا. تو کہتا کہ ہم گرے ہیں, دوست کہتا کہ آئی واز پرفیکٹلی آلرائٹ, بس تھوڑی بہت خراشیں مجھے آئی ہیں. لیکن سبحان اللہ دی ادر بوائے جو حلقہ میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابو سعد بھائی وہ یعنی ایسے گرا ہے کہ اس کے جو ہے نا اسپائنل کورڈ نہیں ہے, وہ ڈیمیج ہوئی ہے. دین ہی شوڈ می اے ویڈیو ایز ویل, اس میں ہی ہیڈ دس پلاسٹر, کیا کہتے ہیں, کالر, وہ اپنے بیڈ پہ ہے اور بڑا آرام سے بول رہا ہے کہ نہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اور انہوں کس کے لیے ویڈیو وہ ریکارڈ کر رہا تھا کہ یار الحمدللہ آئی ایم ریکورنگ اور دس اینڈ دیٹ. سبحان اللہ, آفٹر 1 week he died, he passed away. اس کی عمر تقریباً 21 یا 22 سال کی تھی, اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو بی میرڈ ود ان اے فیو ڈیز. اور بعد میں پتہ چلا کہ ہز فیانسے وہ ڈپریشن میں, وہ بھی آئی ڈونٹ نو, شی وینٹ انٹو ڈیپ ڈپریشن, اور اس کو سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا ہوا میری زندگی کے ساتھ. تو واٹ آئی مین ٹو سے از کہ دیکھیں ہم لوگ نا جنرلی ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ یو نو پیپل ہو آر ینگ کہ جی ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے. اور واللہ میں آپ کو بتاؤں برو, میں ایک آیت پڑھ رہا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کہ اے لوگو کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو نصیحت پکڑنا چاہتا تھا نصیحت پکڑ لے. وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس ایک خبردار بھی آیا تھا. اب جنرلی آپ نے اور میں نے سنا ہے کہ خبردار, واٹ از دا فرسٹ پرسن دیٹ کمز ان مائنڈ, خبردار کون کرنے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن مسعود اس کی شرح کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان, میں نے جو تیری باڈی میں, تیری بیڈ میں, تیرے بالوں میں جو ایک سفید بال رکھا تھا نا, وہ نذیر تھا تیرے لیے کہ تو ان قریب میرے پاس آنے لگا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ریموو کر دیتے ہیں. دی ادر ٹائم 3-4 گرو کرتے ہیں, اس کو بھی ریموو کر دیتے ہیں. اینڈ دا ٹائم اینڈز, ہم یہ نذیر کو ہم لوگ یعنی وی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. اینڈ جنرلی بیہیویئر وائز بھی نا وی ہیٹ ٹو گرو اولڈ. سبحان اللہ, ایوریباڈی, حالانکہ دیز آر سائنس برو, وہی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سائنس دکھا رہا ہے کہ کیا کمال کی یار انٹرپریٹیشن ہے سبحان اللہ ابن مسعود کی. برو پرانے لوگ نا وین دے یوز ٹو ریچ 40 نا, جو سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے, دے یوز ٹو ریپ اپ دیئر لائفز, بزنس ٹرانسفر کر دیا اولاد پہ, ٹھیک ہے,
اپنے تمام کاموں کو اپنی ایسی ایک یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے ایک رینٹل انکم اپنی بنا لیں کہ آپ کو آتا رہے. وہ 40s برو 40s ہم کہتے ہیں مین گیٹس ناٹ ایٹ دا ایج آف 40. سلف صالحین اپنے 40 میں برو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے تمہاری جو ایوریج ایج ہے وہ 60-70 سال ہے. تو کہتے ہیں ابھی ہماری جو ہے نا صرف 15-20 سال اتنی بھی نہیں ہے برو. آج 30s 40s کے لوگ ان کو ہارٹ اسٹروک ہو رہے ہیں, اور 40s کے لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے جاتے جا رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نا شیطان, آئی ہیو سین شیطان پلئنگ ود پیپل ایز ویل, کہ ان کو خام خواہ ڈپریس کر دینا اور یہ بھی سوچ لینا کہ یار مائی لائف از اوور ناؤ پیپل. میں نے دیکھا کہ وہ ڈائٹ کا اپنی خیال نہ رکھنا اور فزیکل ایکٹیویٹی میں نہ رکھنا اور انکل بنتے جانا خود بخود. آنیسٹلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اس کی وجہ سے دے ایکچولی یس. سو آئی واز کاؤنسلنگ ون پرسن ابھی ریسنٹلی اسی چیز پہ ایگزیکٹلی. تو میں اسے کہتا کہ لائف از ناٹ اوور. آپ کو کس نے کہا کہ آپ کی لائف ختم ہو گئی؟ بیکاز ہی واز ناٹ ٹیکنگ اباؤٹ کیئر. وہ اس کی ایج تھی 38, ہی واز جسٹ نیئرنگ 40 نا. تو ہی واز لائک کہ یار میں تو 40s میں بس جا رہا ہوں, اب تو لائف ختم ہو رہی ہے. تو ناٹ کیئرنگ فار ہز ڈائٹ ایکسرسائز وغیرہ کچھ بھی. تو آئی واز کاؤنسلنگ ہم, اور مجھے میں ایگزامپل بتا دے رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار 40 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری, اس کے بعد وہی آئی, اور جتنی بھی سیرہ ہم پڑھتے ہیں اتنی بڑی سیرہ, دیٹ واز ایکچولی 40 to above 60. یس مائی گاڈ مین, اتنا لمبا عرصہ. اور وہ ان کا شروع کب ہو رہا ہے؟ جب ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی ختم ہو رہی ہے 40 ایئرس, اور اس کے اندر جہاد بھی ہے, اس کے اندر مشقت کیا کچھ ہے یار. اتنی بڑی سیرہ, سب کچھ پورا. سبحان اللہ. اور صرف اللہ کے بھی نہیں, ہر نبی کو 40 کے بعد جو ہے نا your life actually starts at 40, you become that mature. And then you should become akhira focused as well. Akhira focused, yeah. You should become really, from rijal. اس میں جو محنت والا پارٹ ہے نا, اور وہ جو آپ نے ابھی جو بات کی کہ یہ فیلنگ اپنے آپ کو چھوڑی, یہ تو خیر کسی ایج میں نہیں کرنی, regardless 40 or 60 or 70 or doesn't matter. And جب آپ اپنے آپ کو اولڈ, ابھی ہم نے کل پرسوں کچھ پوڈ کاسٹ میں بھی جو پچھلی دنوں میں ڈسکشن کیا تھا اباؤٹ ڈائٹ اینڈ وہ ساری چیزیں, اس کے اندر یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ اپنی باڈی کا خیال نہیں رکھیں گے, اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے, اپنے سوشل کنیکشن کا خیال نہیں رکھیں گے, آپ ویسے ہی ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. تو وہ تو انہیں نہیں, اور آپ کی obviously that indirectly affects your عبادت and your relationship with اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ تو اسلام کا بالکل کانسیپٹ نہیں ہے نا کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے تو بس اب آپ مسکین سے بن جاؤ اور بس. یار اسلام یہ نہیں کہتے برو. میں وہ ابن عثیمین کے بارے میں پڑھ رہا تھا, ایک ان کے اسٹوڈنٹ تھے, فجر کی نماز پڑھ کے نا وہ بیٹھ کے ذکر اذکار کیا کرتے تھے. تو ان کے اسٹوڈنٹ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا ابن عثیمین رحمہ اللہ اذکار کر رہے ہیں, اور انہوں نے نا اپنے ٹانگوں پہ پیٹ کرتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا محمد النار, یا محمد النار. ان کا نام محمد تھا نا, کہ اپنے آپ کو چوکنا کر رہے ہیں کہ تم اتنے لیزی کیوں ہو رہے. ان کو نا اس دن نیند آ رہی تھی, کہتے ہیں کہ آج سے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا. اینڈ واللہ برو دی ادر ڈے آئی ٹرائیڈ اٹ. میں کل یا پرسوں کی بات کر رہا ہوں, میں نے کہا چلو ٹرائی, ہم دیکھیں باتیں بہت کرتے ہیں ہم لوگ. برو آئی واز فیلنگ ویری ڈیزی ان تراوی. تو میں نے کہا یار میں کیسے, اور برو میں کافی بھی میں نے رکھی ہوئی تھی اپنی, ٹھیک ہے, میں لے کے گیا ہوا تھا. ہماری کافی ٹیکنیک ہے سیریسلی برو, آپ نے تو کسی اور پہ ٹرائی کر دیا ہوگا برو. نہیں یا شباب النار ابھی بھی تعال واللہ, اور اس کی تھائی ڈیمیج ہو گئی برو, ٹانگ بول لگنا رہا. اللہ اکبر. نہیں سیریسلی دوبارہ مڑ کے تراویح بھی نہیں آیا ہوگا. اینڈ لٹرلی میری نیند, سبحان اللہ, آئی ایم ناٹ جوکنگ برو, میری نیند چلی گئی. تو میں یہ سمجھتا, اب دیکھیں نا, ایک تو یہ سینیریو. آپ تو ویسے بھی شرم دلایا گیا نا کہ یار لیگز لگاتا ہوں میں ہر دوسرے دن, مجھ سے کھڑے نہیں ہونے والا. ہمیں ریسٹ زیادہ چاہیے ہوتا ہے برو, ریسٹ زیادہ چاہیے ہوتا ہے. آپ نے نار نہ کہا کہ آپ کا کہ لیگز دے برو, لیگز. یار ایسے بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں نا اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے سیلف کاؤنسلنگ. اب آپ دیکھیں نا, ایک سلف نا کھڑے ہو کے نماز پڑھے تھے رات کو, اور وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ہی یوز ٹو ہیو اے اسٹک بائی ہز سائڈ. کہتے جب میری ٹانگیں تھک جاتی تھی نا, میں اسٹک لے کے اپنے ٹانگوں کو مارتا تھا اور کہتا تھا کہ تو ابھی سے تھک گئی ہے, تو چاہتی ہے کہ قیامت کے دن تو رسول اللہ اور صحابہ کرام کے ساتھ تجھے معرفت ملے, تو ان کے ساتھ کھڑی ہو, آج تو ابھی سے تھک گئی ہے. دے یوز ٹو ٹرین دیم سیلوز لائک دس. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان ہے نا, لیزی ہو ہی نہیں سکتا. لیزی ورڈ جو پروکیسٹینیشن ہے, اسلام یہ جو مسلم کی یعنی ڈکشنری میں ہونی نہیں چاہیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم آخری 10 دن دیکھ لیں تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ, کیا یجتہدوا فی اللیل الاواخر, یعنی وہ جو ہے یعنی محنت کرتے تھے. اور اس میں یعنی یجتہدوا کا جو تفسیر ہے وہ حدیث میں بیان کی ہے نا, شد معذرہ وَأَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اپنے کمر کو کس لیتے تھے.
یعنی ہم کہتے ہیں نا جو بیلٹ پہن لیتے ہیں, یعنی جیسے سلیوز اوپر کر لینا بس جی دس از اٹ. وہ نہیں سوتے نہیں تھے اور گھر والوں کو بھی نہیں سلاتے تھے. اور احیا اللیل, یعنی راتوں کو زندہ کرتے تھے برو. آخری 10 دن آر ناٹ فار سلیپ. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, اور صرف یہ نہیں کہ سیلفشنس بس میں ہی عبادت کروں گا, اپنے گھر والوں کو موٹیویٹ کرنا کہ اٹھو یہ آخری 10 راتیں ہیں. اور برو پوری اللہ تعالیٰ بھی نا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جس کو جسے فضیلت دیں اللہ کی مرضی ہے, پورے سال 365 ڈیز کی جو سب سے بیسٹ راتیں ہیں نا وہ آنے والی ہیں, سبحان اللہ, وہ آخری 10 راتیں ہیں جنہوں نے ان میں بینیفٹ. برو حدیث میں کیا آتا ہے, جس نے لیلۃ القدر کو مس کر دیا نا وہ بہت بڑی خیر سے مس کر دیا گیا. اور پرانی امتیں یار ان کے 950 سال تو نوح علیہ السلام کے دعوت کے تھے, امیجن ان کا کتنا ریوارڈ ہوگا. بنی اسرائیل, اور ہماری بنی اسرائیل کو دیکھ لیں, پرانی امتوں وہ ایک کو, عابد ہے نا, وہ عابد اس کے بارے وہ بتا رہے تھے رسول اللہ کہ یعنی بنی اسرائیل میں ایک مسلم عابد تھا, اس نے بڑی محنت کی, 80 سال تک اس نے عبادت کی, محنت کی, اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو یہ ایک نریشن بتائی, اور پھر یہ بھی بتایا کہ بنی اسرائیل میں ہی ایک مجاہد تھا مسلمان, صبح جہاد کیا کرتا تھا اور رات کو قیام اللیل کیا کرتا تھا. تو صحابہ کرام پریشان ہوئے, یا رسول اللہ ہم کیسے ان کو میچ کریں گے پھر. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر جو ہے جیسے گفٹ سے نوازا. اینڈ سبحان اللہ, آئی واز تھنکنگ برو اٹس سو پروفاؤنڈ. کبھی نا اکیلے بیٹھ کے ہم سوچیں کہ کتنی بڑی بلیسنگز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, کہ لیلۃ القدر, قدر کا ایک مطلب ہے کنسٹرینٹ یعنی ٹائٹ ہو جانا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ دنیا کم بڑھ جاتی ہے, وہ جو روشنی ہے نا سن کی اس کو چھپا دیتے ہیں. اور رسول اللہ میں آتا ہے کہ وہ زمین من پہ عدد الحصا, جتنے آپ جتنے بھی راکس ہیں سٹونز ہیں کاؤنٹ کرتے رہیں گے نا, دیز اینجلز ول آؤٹ نمبر دوز راکس اینڈ دی اسٹارز آن دی اسکائی. ہاں, ابو ہریرہ نے کہا نا کہ جتنے سٹارز ہیں گیلیکسی میں اس سے زیادہ. اب امیجن کریں لیلۃ القدر کا ایک جو سمٹم ہے کہ اگلے دن سورج کی شعائیں تیز نہیں ہوتی. ون آف دا ریزنز علماء مینشن کہ دیر آر سو مینی اینجلز آن ارتھ کہ سورج مدھم پڑ جاتا ہے, یعنی دے لیونگ دا ارتھ صبح کے ٹائم پہ, کہ سورج جو ہے نا اٹس لائک اے پلیٹ اینڈ یو کین ایزیلی سی اٹ. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا آپ جگائیں اور فل ایفرٹ اور تھروٹل لگائیں. اور میں کہتا ہوں ون آف دا بیسٹ ٹیکنیکس از کہ آپ نا آخری گھنٹے ڈیڑھ میں نا نماز میں کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور اس میں اپنا مصحف کھول لیں اور اس میں لمبا قیام کریں اور مصحف سے پڑھتے جائیں. اور جو اس میں انبیاء کی دعائیں آ رہی ہیں یا جو پناہ مانگی گئی ہے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور روئیں, آنسو بہائیں. اینڈ دین سجدے میں جب جائیں نا ان میں وہی دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے نا ان چیزوں کی پناہ مانگیں, اور یہ مانگیں کہ یا اللہ جو لوگوں نے پچھلے کیا تو مجھے ان میں سے شامل نہ کرنا. کیونکہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کو جہنم سے لوگ آزاد کرتے ہیں, اوتھینٹک حدیث ہے. اور آخری جو 10 نائٹس ہے اس میں تو اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے. سو برو یہ امیجن کرتے ہوئے, اس کو انٹرنلائز کرتے ہوئے کہ جب یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں نا, دے آر لوکنگ فار مجالس, ایسے مجلسوں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ذکر ہو رہا ہو, نماز پڑھی جا رہی ہو, قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو. اور یعنی یہ کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ بعید بات نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھے ہوں فرشتے آئیں آپ کے گھر میں. اور جیسے ہمیں بتایا گیا نا کہ جنت میں فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم, یعنی فرشتے سلام بھیجیں گے جنتیوں کو کہ آپ نے جو صبر کیا جنتیوں کے حوالے سے. اور سورہ القدر میں بھی اینڈ میں کیا آتا ہے, سلام ہی حتی مطلع الفجر, کہ وہ لیلۃ القدر میں بھی مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور سلام سلام کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا زبردست اہتمام کیا ہے, جو سردار ہیں ملائکہ کے یعنی جبریل علیہ السلام, اور یہ وہ فرشتے ہیں کہ کوئی نبی نہیں آیا مگر جبریل علیہ السلام اب جو ہے وحی کا پیغام لے کے آئے, اور جبریل علیہ السلام نے ہی جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں, یعنی جو بڑے بڑے ٹاسک تھے جبریل علیہ السلام نے کیے. اب جب آخری وحی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when he passed away, تو جبریل علیہ السلام ان کا جو میجر ٹاسک تھا وہ اب دنیا سے جو ہے منقطع ہو گیا. لیکن لیلۃ القدر میں روح الامین یعنی تنزل الملائکۃ والروح, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسٹنگوش کیا ہے کہ ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتے ہیں. امیجن کریں وہی سیم اینجل جبریل علیہ السلام جنہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا لے کے, جب یہ آئیں گے نا ان کو کہیں کہ ان کے رب ان کو سلام کہہ رہے ہیں اور اقرئھا منی سلام,
ان کو کہیں کہ جبریل بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور when she came تو جبریل علیہ السلام ساتھ میں تھے, تو جب انہوں نے کہا کہ جبریل ایسے جو ہے پیغام دے رہے ہیں, she smiled. اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے لیے. اور امیجن کریں کہ یہ لیلۃ القدر ہمارے لیے کتنی آنر کی بات ہے کہ جبریل علیہ السلام اس ویری مچ پاسبل کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں, ہم دعا کر رہے ہوں, ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں, جبریل علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے, السلام علیکم. اللہ اکبر. اور برو یہ وہ اینجل ہیں جو شروع سے لے کے آدم سے لے کے تمام پروفٹ سے برو ان کی ملاقات, یہ ناصر الانبیاء ہیں, دا ہیلپر آف آل دا پروفٹس. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سنبھالنے والے, موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے, ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیا دینے والے کہ شیطان کو پتھر مارے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر دن آنے والے, جو وہ اینجل. تو اب ہمیں حیا کرنی چاہیے, ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یار یہ مہمان ہے نا برو ہمارے. فرسٹ 20 days اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کی ہے کہ ٹرین کر لو بھجن, 10 راتیں آنے والی ہیں. یہ جو 20 دن کا نا ٹریننگ سیشن سے ہم گزرے ہیں, جو ان 20 دنوں میں کچھ نہیں کر پایا, تو یہ آپ سمجھ لیں ٹریننگ سیشن تھا, یہ پریپ تھی. Now the real test is coming. So what practically should people do? Let's talk about that. تھوڑا سا ویسے اگر آپ کسی نے اگر سوچا ہے اپنا کہ ہاؤ ڈو پلان ٹو اسپینڈ دا نائٹ, تو وہ شیئر کریں. میں تو انشاءاللہ فرسٹلی توبہ کی طرف میں جو ہے نا, سب سے پہلے میں اپنے لیے کہوں کہ میں توبہ کی طرف آؤں, کیونکہ ابھی تک نہیں کی تھی آپ نے یار یہ تو برو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے نا توبہ کے لیے. توبہ کر لو یار, الحمدللہ. لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ آپ توبہ کر کے بیٹھے. آپ کے سامنے کیا کہ دکھاوا تو نہیں کرنا چاہتا برو. اگر ابو سعد چینج ہو گیا نا رمضان, چینج ان وٹ سینس, بدماش بن جاؤں الحمدللہ. وہ ایک گلیڈ کے 11th آور سے کم ابو سعد چینج ہوئے. صحیح بات ہے, سکسیس برو. پچھلے 2 سیزن میں نہیں ہوا تھا, لیکن ابھی ماشاءاللہ پہلے 2 سیزن میں یہ چینج ہو گیا, اب میں چینج ہوں. اچھا سنیں, پہلے سیزن میں چینج ہوا تھا, دوسرے میں خود الوی ہوا, تیسرے میں آپ میری باری مجھے پتا تھا it was coming to me. ویسے میں جب چینج ہوا تھا نا, میں 3 مرتبہ کنزیکٹیو اعتکاف بیٹھا تھا 3 رمضان. اس کے بعد نہیں اس چینج پروسیس میرا یہ تھا برو, اعتکاف. ہاں اعتکاف تھا. پھر آپ نے اعتکاف پہ پڑھنا چھوڑ دیا, پھر دوبارہ چینج ہو گیا, پھر چینج ہونے کے بعد آپ اعتکاف کی ضرورت ہے, آپ پڑھ لیں. پھر دوبارہ چینج ہو گیا, اب 11th آور کے بعد الحمدللہ دوبارہ چینج ہو گیا. I always loved the experience of اعتکاف. اس نے جس طرح سے کنڈیشن کیا نا برو, کمال. مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے نا, کس طرح اللہ تعالیٰ نے نا اہتمام کیا ہے اپنے بندوں کے لیے جو کہ گناہ نہیں چھوڑ پا رہے ہوتے, ٹھیک ہے, اب اس لائف کو چینج نہیں کر پا رہے ہوتے, ان کے لیے ایک ماحول کا بندوبست کیا. برو اس میں نا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اللہ کے لیے نا خاص ہو جائیں برو. اور اعتکاف کا جو مقصد ہے نا, یہ ہے کہ اللہ کے لیے خاص ہو جانا, اکیلے چلے جانا. اپنی زندگی میں نا اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے رکھ لیں لٹرلی. اور یہ صرف رمضان کے مہینے تک محدود نہیں رہنا چاہیے, آپ کی ساری زندگی جب تک آپ زندہ ہیں نا, جب بھی آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا ہے, پٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرسٹ. اچھا الوی کا سوال جو آپ سے, یعنی جو ابھی ہم چل رہے تھے, آپ بتا رہے تھے نا, وہ یہی توبہ استغفار. اور نمبر 2 کہ آپ نا اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹائز کریں, ان کو سب سے پہلے رکھیں. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار وی آر انٹو دس ریلیشن شپ, ہم یہ نہیں چھوڑ پا رہے, آئی ایم انٹو دس ایڈکشن, آئی ایم انٹو دس, یعنی حرام میں انوالو ہوں, میں کاروبار اپنا سودی کاروبار نہیں چھوڑ سکتا. اب دیکھیں آپ نے اور میں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنی ڈیزائرس کو پیچھے کریں اور یہ دیکھیں کہ میرا رب مجھے اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اور یہ کیا کمال کی حدیث ہے برو, اس پہ اگر ہم لوگ امپلیمنٹ کر لیں اور اس پہ یقین آ جائے نا, ہماری زندگی چینج ہو جائے گی. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے کوئی غلط کام چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بہتر آلٹرنیٹ دے دیتے ہیں. اور یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ توبہ استغفار اور سالیٹیوڈ میں ذرا ٹائم گزاریں, اور اینڈ ڈو نتھنگ فار لائک 15-20 minutes 30 minutes اینڈ جسٹ تھنک اور پرابلی لیس ڈاؤن کہ میرے میں کیا کیا کمیاں کوتاہیاں ہیں, میں کن کن معاملات میں اپنی اولاد کو, اپنے نفس کو, اپنی بیوی کو اوپر رکھتا ہوں, کس چیز کو اللہ تعالیٰ سے ترجیح رکھی ہوئی ہے, تو اور مجھے ان کو آج کے بعد نیچے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اوپر کرنا ہے. فار ایگزامپل, از دیر اے بزنس میٹنگ جو کہ ڈیلی ہوتی ہے یا ویکلی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے میری نماز لیٹ ہو جاتی ہے, باجماعت چھوٹ جاتی ہے. از دیر اے بزنس جو کہ مجھے اللہ سے غافل کر دیتا ہے,
کیونکہ قرآن میں تو ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال تو وہ ہیں جن کو نہ کوئی تجارت, نہ کوئی ٹرانزیکشن اور نہ کوئی ڈیلنگز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. سو اچھا میں اگر آپ اپنا بتائیں بریفلی بتاؤں نا, سو واٹ آئی ڈو از تراویح کے بعد گھر آ کے تھوڑا سا یعنی اپنے آپ کو ریجوینیٹ اور وہ کر کے کچھ اسنیک لے کے ہلکا پھلکا اتنا ان کی طاقت تراویح کے بعد کھانے پینے کی بات شروع ہو رہی ہے. ابھی میں نے بتایا تھا مغرب کے بعد شروع یار مغرب پہ تو آپ نے شروع کر دی نا, آپ نے تراویح پڑھی اور سارا پکڑا گیا. نہیں الوی صحیح. اچھا تو پھر یار آپ لوگ آپ کو مطلب لوگ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کو بہت ہائی اسٹینڈرڈ ہوگی, تو میں کہتا میں بھی توبہ کروں گا. تو اس لیے آپ مغرب کے بعد سے بتائیں, اور 1 منٹ بھی آپ نے ویسٹ نہیں بتانا, صحیح سے بتائیں. یہ میرا ایگزام لے رہے ہیں یار, یہ ایگزام لے رہے ہیں. نہیں اصل جو ریئل پریکٹیکل ہے نا یار ابو سعد کا ریمائنڈر آپ لوگوں کو بینیفٹ نہیں دیا ہے نا, ابھی جب سعد نے ریمائنڈر دیا ہے وہ ان لوگوں کو بینیفٹ نہیں آپ کا ویٹ کرنا برو, استاد ادھر بیٹھا ہوا ہے. اچھا خیر, مگر ایک بات تو آپ کا اسکیجول فکسڈ ہے ہی ہے نا, آپ نے بیسکلی افطاری کی, آپ نے نماز مسجد میں پڑھی, آپ نے اذکار کیے شام کے, اگر عصر بعد نہیں کیے تو وہ سارا ہے. لیکن واٹ ہیپنز وین یو کم بیک فرام تراویح, یہ اس سے پہلے تو سارا اسکیجول فکسڈ ہوتا ہے. اچھا آئی اسٹارٹ ود گیئرنگ نالج فرسٹ, یا قرآن پڑھ کے یا کوئی لیکچر سن کے یا کچھ کتاب پڑھ کے ایسی نا اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں, کسی اذکار کے بارے میں. سو آئی ٹرائی, تک مجھے نا وہ چیز بڑی ایک ایموشنل بوسٹ دیتی ہے. ہر بندے کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے. وین آئی گیٹ دیٹ, وہ کر کے اس کے بعد آئی ٹرائی ٹو ریڈ دا پورشن آف قرآن. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں وہ جو ہے تقریباً 2:30 بجے سے لے کے وہ ٹائم, جیسے وہ ٹائم تراویح کے بعد بتا رہے ہیں, یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ میں روزانہ کرتا ہوں, تراویح کے بعد بتا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد آئی ٹرائی ٹو پرے. میں نا قرآن کی ریسیٹیشن کو نماز میں جو آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ لاسٹ 10 نائٹس کیسے اسپینڈ کرنے کا پلان ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. یس. سو آئی ٹرائی ٹو ہیو لانگ قیام. مطلب حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر قیام وہی ہے جو کہ لمبا ہو. سو میں نے وطر نہیں پڑھا ہوتا تراویح میں, وطر کو میں جفت کر لیتا ہوں یعنی ایون کر لیتا ہوں, سلام کے بعد میں کھڑا ہو کے وہ پڑھ لیتا ہوں. اینڈ آئی پلان ٹو پرے وطر بائی دا اینڈ آف مائی نائٹ. دس از واٹ آئی پلان, آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ڈو اٹ. ٹھیک ہے, کوشش ہے انشاءاللہ, ہر بندہ اپنا بنائے اسی طرح. دیٹس تو وہ بھی ترغیب کے لیے انشاءاللہ. اور ہمیں واللہ بہت کمیاں کوتاہیاں, وی ناٹ سیئنگ وی ڈو اٹ ایوری سنگل نائٹ. تو وہ کر کے اچھا آئی ڈونٹ فوکس آن دا رکعات, کیونکہ آپ نے پڑھ لی ہیں اراؤنڈ 8 رکعتیں پڑھ لی ہیں آپ نے بس وطر پہ. تو آئی ٹرائی ٹو بس 2 یا 4, لیکن لمبا قیام جس میں آپ کو نا مزہ آئے اور آپ تھکو اور آپ کا رکوع بھی اس طرح کا اور سجدے بھی اس طرح کے ہوں. اور اسپیشلی وہ صورتیں جو مجھے بہت پسند ہیں ان کو میں پڑھتا ہوں. سورہ مریم ہو گئی اور جو زعامہ, جو تبارک اور یہ سب صورتیں. اینڈ جو لاسٹ سحری سے پہلے والا پورشن نا, آئی ٹرائی ٹو ڈیڈیکیٹ اٹ فار دعا اینڈ توبہ استغفار. آئی اسٹارٹ ود دعا اینڈ اینڈ ود توبہ استغفار, کیونکہ وبالاسحار هم یستغفرون, اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو سحری سے کے ٹائم پہ نا توبہ استغفار کرتے ہیں. اینڈ وی شوڈ آلویز ڈیڈیکیٹ دیٹ ٹائم ٹو دعا. کیونکہ اب فار ایگزامپل نماز آپ نے پڑھ لی, جنرلی پوچھ رہا ہوں, نماز کے بعد کیا افضل ہے, قرآن پڑھنا یا اذکار کرنا؟ نماز کے بعد نماز کے بعد اذکار کرنا افضل ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہوا ہے. سو سحری کا جو ٹائم ہے نا, دیٹ از فار استغفار. تو قرآن آپ نے پڑھ لیا, اس میں آپ نے لوزرس کے بارے میں پڑھ لیا, ونرس کے بارے میں پڑھ لیا, اور آپ کو پتہ لگا مجھ میں کیا کمیاں کوتاہیاں ہیں. اس کے بعد دعا کریں. ہاں, اس حوالے سے نا آپ کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں نا کتنا کمال کا, یعنی کمال کا دین ہے ہمارا. امیجن کریں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری پرابلمز ریزالو نہیں ہو رہی, ہمیں یہ ایشو ہیں, ہیلتھ ایشوز ہیں, فائنینشیل ایشو ہے, وغیرہ وغیرہ جو بھی پرابلمز ہیں. اب ایوری نائٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈسینڈز آن دی فرسٹ ہیون. بالکل امیجن کریں ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں اس وقت. یہاں تو ہم سو رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں وچ ڈسپلیزز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ ڈسینڈ کرتے ہیں, نازل ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ یعنی منادی نہیں پکارتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من سائل فأعطی لہ, کہ کوئی ہے سوال کرنے والا جس کی جھولی کو میں بھر دوں. اینڈ دین ہی کیپس آن سیئنگ حل من تائب اتوب لہ. لا الہ الا اللہ برو, ہی ڈزنٹ نیڈ اس. اللہ الغنی, اللہ الصمد, وانتم فقراء الیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی گناہ گار, کوئی توبہ کرنے والا, میں اس کی توبہ کو قبول کروں. اور ہم اس وقت کیسے رسپونڈ کرتے ہیں برو؟ آئی مین برو جسٹ امیجن اے پرسن ایٹ دیٹ ٹائم از یوزنگ فیس بک یار, اور مے بی ہی از فنشنگ ہز سیریز, ویب سیریز یا کچھ اور, ایک اس کی ایپیسوڈ ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے. ابو سعد یہ جو ہے نا, یہ چیز یہ اگر لوگ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں, جو سیل فون ہے نا, واللہ دس از ون آف دا بگیسٹ ڈسٹریکشنز شیطان ہیز میڈ فار اس. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آخری 10 دن,
اپنے سے دور رکھیں. اچھا میں آپ کو ایک Do ٹپ not بتاؤں. keep it Literally, near you. پہلے تو ہم چلو یعنی سنتے رہتے تھے نا, کبھی آپ نے کوئی بات کر دی یا کوئی ویڈیو دیکھ لی کہ جی دس از اے ڈسٹریکشن, یہ ہے وہ ہے. واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو, جسٹ ٹرائی اٹ فار اے ویک. میں بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں. آپ موبائل کو یوز کرنا چھوڑ دیں اننیسیسریلی, صرف کالز اٹھائیں اور وہ بھی ڈیڈیکیٹ کر دیں کہ یار میرے 1 یا 2 گھنٹہ میں نے اپنے آپ کو ٹائم دینا پرسنل, میں نے کالز نہیں اٹھانی. اور سوشل میڈیا سے یعنی جو کر سکتے ہیں, جن کا کام یہ ہے اس میں کام کرتے ہیں, ان کی بات الگ ہے. جو صرف اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں سوشل میڈیا میں, 1 ہفتے کے لیے اپنے آپ کو ذرا اس سے ڈیزرٹ کر لیں, اس کو چھوڑ دیں. واللہ یو ول سی دا ریزلٹ برو. اور کچھ نہیں ہوتا یار, دنیا آپ کی خراب نہیں میموری ہوتی شارپ ہو جائے گی, تو آپ کا فوکس بڑھ جائے گا, آپ کو چیزیں یاد ہونے شروع ہو جائیں گی. برو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, آپ یقین کریں آپ کی میموری ڈسٹریکٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے. بیک ان دا ڈیز, یعنی آپ کو بات بتاؤں کہ میں کچھ ایک آیت لیتا تھا یا کچھ حدیث لیتا تھا, مجھ سے نا یاد نہیں ہوتی تھی. اور جب میں نے یعنی میں آئی ایم ناٹ بوسٹنگ اباؤٹ دس کہ یار میں نے یہ کیا ہے, میں آپ کو ایک یعنی پریکٹیکل یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ شیئر کر رہا ہوں. لٹرلی جب میں نے اس کو کرنا شروع کیا نا, یعنی اسٹارٹ کیا ہے یار, مجھے سبحان اللہ آئی ڈونٹ نو فرام ویئر ڈڈ اٹ کم, آیات آرام سے مجھے ریوائز ہو رہی ہیں. مجھے یعنی جو احادیث ہیں وہ کیونکہ ہوتا ہے کیا کہ برو بار بار ہم تو موبائل پکڑ لیتے ہیں نا, یار یہ آ رہے کال آ رہی ہے, یہ مجھے میسج آ رہا ہے, اچھا یہ کیا ٹرینڈنگ چل رہا ہے. اچھا برو کال میسیجز تو چلیں, اور ایک اور چیز بھی ہے کہ جس میں آپ ایک بندہ بیٹھے فون پہ اس نیت سے کہ میں اسکرولنگ کرتا ہوں, لیٹ می پاس ٹائم. شیطان جو نیک لوگ ہیں نا, یعنی جو مسلمان ہیں جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں, ان کو یہ نہیں کہتا, ان کو کہے گا کہ جسٹ چیک اے فیو میسیجز, کسی کو تمہاری ضرورت ہو, کوئی تمہارے کوشچن کے آنسر کا ویٹ کر رہا ہو, اور تمہیں اتنے لوگوں نے میسج کیا, جسٹ رپلائی دیم فار لائک 15 minutes اینڈ دین گیٹ بیک ٹو صلاح, اینڈ دین یو پک اٹ اپ. آپ کے 15 منٹ گزر گئے, آپ کا آدھا گھنٹہ گزر گیا, اینڈ یو اینڈ اپ واچنگ ویڈیوز. بہت زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ لیلۃ القدر کی ان میں نا, میں تو پرسنلی یہ کہوں گا کہ بڑا سمپل ہے. آپ نے نا اپنا فون رکھنا ہے ایئرپلین موڈ میں, اور یہ آپ کے کہیں قریب بھی نہ ہو, بالکل. مطلب یہ دیکھیں یار, مطلب نارمل روٹین کی ایک علیحدہ بات ہے, وہ ہم نے پچھلے اس میں ڈسکس بھی کیا کہ فون کے نقصانات اور سوشل میڈیا, وہ ہم سب کو پتا ہے, وہ تو ایک لائف اسٹائل چینج لانا ہی لانا ہے. لیکن ایئرپلین موڈ والا لائف اسٹائل چینج تو لانا مشکل ہوتا ہے. لیکن دس از فار دیز نائٹ اسپیسیفکلی. آپ کا فون آپ کے پاس نہ ہو, ٹھیک ہے, اگر ہے تو وہ ایئرپلین موڈ میں پڑا ہوا ہو, تو اگر کسی نے قرآن اس میں سے پڑھنا ہے, کوئی دعا اس میں سے کرنی, ویسے تو مصحف سے پڑھیں, اور دعا کی جو بکس ہیں اس سے کریں. نام بھی ہو تو دور رکھ دیں ساتھ والے کمرے میں, تاکہ اگر ایمرجنسی کال ہے پیرنٹس کی تو آپ اٹینڈ کر سکیں. ہاں چلیں, وہ اگین پرسن ٹو پرسن وہ ہے, سچویشن ویری کرتی ہے. لیکن اس کو تو آپ نے نا جسے کہتے ہیں نا کہ غائب کر دینا. اچھا یہ بالکل بھی نہ, میں بتاؤں, ہاں میں بلکہ اپنے لیے میں نے یہ رکھا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ ایک جو اس دفعہ جیسے میں اعتکاف اس طرح نہیں بیٹھ رہا, تو میرا پلان انشاءاللہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آڈ نائٹس میں آئی ول اسپینڈ دا ٹائم ان دا مسجد. سو یو کین گو ٹو دا مسجد, اعتکاف آپ کرنے جا سکتے ہیں. کھلی ہوتی ہے کوئی مسجد رات کو؟ ہاں صحیح رات, کافی ساری مسجد آپ جا سکتے ہیں. ہاں ویسے اعتکاف چل رہا ہوتا ہے, ساری مسجد کھلی ہوتی آئیڈیا ہے ویسے. مطلب میں جس تھا بہت سارے لوگ, بلکہ یہ حمزہ جو ہے یہ لاسٹ ٹائم آخری 3 دن کے لیے آیا تھا, جس مسجد میں آیا تھا, تو 3 دن کے لیے آ گیا تھا. یہ اور ایک دو اور بوائز بھی آئے تھے, تو وہ تو خیر چیلنجز کے لیے آئے تھے, لیکن آپ بلکہ میں بتاؤں جو آخری 3 دن کے لیے آتے ہیں نا, وہ بلکہ موٹیویشن آپ کو دیتے ہیں, پھر وہ فل پمپڈ ہوتے ہیں. آئی تھنک ساتھ بھی تھا, ہاں یہ دونوں تھے, تو یہ فل گیس ہوتے ہیں, آپ کو دوبارہ بوسٹ ملتا ہے کہ یار یہ سین آن کرنا ہے. تم لوگوں نے ایک اسپیکر کو انسپائر کر دیا یار, بارک اللہ فیک. نہیں یہ واقعی ایکچولی میں آپ تھوڑا ڈاؤن ہو رہے ہو تو ایک دم سے نا بندہ کہتا ہے یار یہ دوبارہ. But don't you find challenging to go to the masjid and there are people there? یار لیکن مسجد بڑی مسجد ہوتی ہے نا, تو بڑے اسپاٹس ہوتے ہیں مسجد کے اندر. ایک یار اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. I'm not saying to spend the whole night there, آپ 2-3 گھنٹے کے لیے چلے جائیں. کہ مجھے پرسنلی نا یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ چنکس میں ڈیوائڈ ہوئی ہو نا, لائک مغرب کے بعد سے لے کے عشاء والا جو ٹائم ہے اس پہ اگر ہم لوگ نارملی چائے گپ شپ زیادہ لگی, اس کو ریڈیوس کر کے اور نائٹ میں چائے گپ شپ نارمل, لا الہ الا اللہ, یا اللہ کچھ اللہ تعالیٰ ایکسپوز کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایکسپوز کرتا ہے لوگوں. میں کہہ رہا ہوں نارملی ناٹ ان دی لاسٹ 10 نائٹس. تو اس میں آپ جو پہلا پارٹ ہے اس میں میں کوشش کروں گا, کوئی فیملی بیٹھی ہوتی ہے سارے, تو لیکچر کو جو آپ کہہ رہے تھے نا وہ جو چیز ہے مجھے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو نا موٹیویشن ملتی ہے. کوئی اچھا سی چیز سن لینا, کوئی ایسی چیز سننا جس سے آپ کا ایمان تھوڑا تازہ ہو, تو وہ آپ کر کے جائیں, تراویح کر کے آئیں, تراویح کے بعد واپس آ کے. ہم تو مشائخ کے لیکچر لگاتے ہیں نا, وہ ساتھ اپنا لیکچر سنتا ہے.
یار ہم Seriously, you know, it's the opposite. میں نے کبھی اپنا لیکچر نہیں سنا bro. ہاں نہیں I was just joking. آپ سے کس کا سنتے That means you don't believe in yourself. دونوں طرف رکھ رہے ہیں یار شیوخ کی سنتے ہیں bro. I mean come on bro. ہم تو طلاب العلم ہیں. I mean آپ اور طاہر کے سنتے ہوں گے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. طاہر آپ نے سنتا ہوگا. تو I listen to many. تو اینڈ دین اوبیسلی اس کے بعد بالکل جس طرح آپ نے بلکہ بولا نا مورلیس یہی ہے کہ قرآن اینڈ ود ٹرانسلیشن. اب مجھے پرسنلی یار آنیسٹلی قرآن سے جو موٹیویشن ملتی ہے نا, آپ آیتیں جب پڑھتے ہیں نا اینڈ یو جسٹ پاز دیر, ایک ایک آیت پڑھیں, تھوڑا تسلی سے پڑھیں, اور جب قیام کریں تب بھی اگر آپ کو کوئی آیت پسند آ رہی ہے قیام میں تو کوئی قید نہیں, آپ اس آیت کو ملٹیپل ٹائمس پڑھیں, بار بار پڑھیں. آئی تھنک کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے خالی اس پہ بندہ کتنا ٹائم لگا سکتا ہے, جسٹ کیپ ریسائٹنگ سورۃ الفاتحہ اگین اینڈ اگین. اس کی فقہی مسئلہ لوگوں کو بتا دیں کہ یار اٹ از اوکے ٹو ریڈ ون آیا ہنڈریڈز آف ٹائمز. اس میں فار ایگزامپل آپ اہدنا الصراط المستقیم 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. سورۃ فاتحہ کو اپنے پڑھ لی, آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں جسٹ ٹو سبحان اللہ. حضرت عائشہ تو سارا یعنی ایک ان کی کزن ہے وہ عروہ بن زبیر, وہ گزرے تو دیکھا حضرت عائشہ ان سے ملنے کے لیے روزانہ مارکیٹ پلیس میں جاتے ہوئے ان سے ملنے کے لیے آتے تھے, دیکھا وہ پڑھ رہی ہیں اور کھڑی ہیں اور فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم پڑھ رہی ہیں. اور یہ الفاظ کون سے ہیں برو؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی کہیں گے فمن اللہ علینا, بڑا کرم کر دیا اللہ نے ہم پہ, ووقانا عذاب السموم, اور عذاب سے بچا لیا. اینڈ وین ہی کیم بیک فرام دا ڈیلنگز اور سب کچھ, اینڈ شی واز اسٹل ریسائٹنگ دوز سیم آیات. سلف کا نا ایک مزاج تھا, ان کو جو پسند تھی نا آیات وہ بار بار ریپیٹ کرتے رہتے تھے, اور میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. شیطان سے نا میں سمجھتا ہوں کہ فائٹ کرنا چاہیے. مطلب میرے ساتھ تو کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے سورہ فاتحہ کے لیے جب میں کھڑا ہوا نماز کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لی, مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں نے پڑھ لی. سو وین آئی ریچڈ ایٹ دی اینڈ تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے پڑھ لی, لیکن میں نے مائنڈ فل ہو کے نہیں پڑھی. سو آئی اسٹارٹیڈ اگین. ویری گڈ. سو اٹس اے گڈ پریکٹس کہ یار آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو, آپ نے پڑھ لیے, آپ نے ریئلائز کیا ہے, آپ شروع سے اسٹارٹ کرو, ایک ایک آیت پہ رکو, بیکاز شیطان بتایا کرتا ہے, شیطان فوراً ڈسٹریکٹ کرتا ہے آپ کو. تو آپ نے نا وہ فوراً واپس جا کے بے شک دوبارہ پڑھیں لیکن مائنڈ فل ہو. وہ ذہن میں کام دیتا ہے کہ تو نے تو وہ کام کرنا تھا. وہ شیطان آل دا ٹائم جب آپ نماز شروع کی تیرا تو وہ کام تھا, تو نے وہ میسج کرنا تھا, وہ رپلائی کرنا تھا. یو شوڈ ٹیل یور سیلف آئی ایم ڈوئنگ دا بیسٹ تھنگ پاسبل ان دا ہسٹری آف آل تھنگس. I couldn't do anything better than this right now. سب امپورٹنٹ ہے وہ بعد میں کریں گے. اور اس کا بڑا کامن سا اور بڑا یوزفل ہیک آپ لوگوں نے پہلے بتا دیا, اگر فون آپ آف کر کے کہیں دور رکھ دیں گے نا برو آپ کا ٹائم ہی نہیں گزرے گا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو جائے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یار عبادت کی یہ جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں, میں کیا کروں. یار آپ یہی جب آپ فون اگر آپ کا سائڈ پہ ہوگا نا, لیٹ سے آپ نے لمبی سی قرآن کی تلاوت کی, اب لیٹ سے اگر آپ کا بھی ٹائم ہے, اب ہوگا کہ اس ٹائم کریونگ ہوگی اب میں ذرا فون چیک کر لیتا ہوں. اگر آپ اس کو روک لیں گے نا دین یو ول گیٹ آئیڈیاز واٹ ادر تھنگز آئی کین ڈو. آپ اس ٹائم یا تو کوئی لیکچر سنیں گے. اچھا کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ اف یو فیل ٹائرڈ اور تو کوئک سا نا ذرا باہر چکر مارا ہے, تھوڑی ہوا اپنے آپ کو لے آئے, ہلکی سی کوئی ایکسرسائز ہی کر لیں, جس اپنے آپ کو انرجی لیولز رکھیں, پانی بہت زیادہ پئیں, ڈرنک لاٹس آف واٹر پوری رات کو نا, تاکہ آپ کو نا انرجی لیول ڈاؤن جو ہو رہا ہے نا وہ نہ ہونے دیں. کھجوریں رکھیں, چیزیں واٹ ایور ورکس فار یو, آپ خود سوچیں. ہاں کھجوریں سے کافا کی رکھیں, ثقافت کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیجیے گا. ہاں اور شہد بھی لیں, اور اگر آپ کو بہت زیادہ عورتوں کو عورت عبایا بھی پہن کے پروٹین شیک رکھے نا, وہ کہہ رہے ہیں مرد عبایا پہن لیں, اور وہ بھی ثقافت سے لیں, اور بہت زیادہ ثقافت ہی چلے جائیں. اگر آپ اور ٹائٹ بھی کریں ثقافت کا ثقافت چلے جائیں, وہاں سے قرآن لے لیں اور تسبیح بھی لیں. اللہ اکبر. اچھا یار جیسے دعا جو ہے نا, دعا اچھا عبادت کا جو مقصد ہے نا, اٹ از ٹو بریک یور سیلف, اٹ از ٹو گرائنڈ یور سیلف. اور جو انسان دعا کرتا ہے نا یار, سب سے بڑی جو گرائنڈنگ ٹیکنیک ہے نا, اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ جھولی پھیلانا. اینڈ برو یعنی یونیورسل لینگویج آف بیگنگ کیا ہے, آپ چائنا میں چلے جائیں, جاپان میں, کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, کوئی آپ سے مانگے گا ایسے مانگے گا, ایسے ہاتھ رکھے. دس از دا یونیورسل لینگویج آف بیگنگ. اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا, اینڈ آپ اپنے آپ کو عاجز کر لیتے ہیں اور اپنی گناہوں کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے انعامات کا ذکر کرتے ہیں, اینڈ دین یو سیڈ یا اللہ مجھے تو کچھ اور کرنا چاہیے تھا, مجھے تو تیرا بندہ بننا چاہیے تھا, یا اللہ مجھ سے وہ بھی گناہ ہوا, مجھ سے وہ بھی گناہ ہوا, اور کاش میں وہ عمل تیرے لیے کرتا, یا رب میری اصلاح کر دے. اینڈ سبحان اللہ,
اگر آپ کا لمبا قیام اور لمبے سجدے آپ میں ایروگنس پیدا کر رہا ہے, دس از ورسٹ. سو اپنے آپ کو نا, اور جو گناہ آپ میں عاجزی پیدا کر رہا ہے, دیٹ از بیٹر دین دوز عبادت. ناٹ سیئنگ ٹو سن. علم بھی حاصل کریں, the more knowledge you have, the more you know about your creator. اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ listens to you, اللہ تعالیٰ sees you. برو اتنا ایمان انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا, ہر بندہ جو پڑھے گا اس کا انشاءاللہ ایمان بڑھتا رہے گا. کیونکہ بات وہی آتی ہے کہ دیکھیں, the moment you say you're a Muslim, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے. اور ابھی ہم سورہ فاتحہ کی بات کر رہے تھے, آپ امیجن کرو, لیٹس سے پہلے ہمیں نہیں بھی پتا تھا, ابھی احساس ایسا ہو جاتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. what do we have to say about that? کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور the most essential thing which you ask is what? اہدنا الصراط المستقیم. یعنی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھا دیں, کیونکہ if you don't have this path with you, آپ کی کوئی نعمت ہے ہی نہیں. وہ آپ کبھی ایکسپیرینس کیا آپ لوگوں نے, اور لازمی کیا ہوگا, اور بہت سے لوگوں نے بھی کیا ہوگا, کہ کسی رمضان آپ لوگ دعا کر رہے ہیں اور دا نیکسٹ رمضان یو ہیو دیٹ تھنگ اینڈ یو تھنک یا اللہ میں تو لاسٹ رمضان میری دعا تھی اور اگلا رمضان آیا نہیں اور تو نے مجھے دے دیا. سو واللہ العظیم رمضان میں نا اپنی کچھ 4-5 دعائیں تو فکس کریں کہ جو آپ کو چاہیے. سب سے ٹاپ پہ تقویٰ ہونا چاہیے, پھر اللہ کی طرف سے ایک غنا اور ایک تبنگری عافیت ہونی چاہیے, اور وہ اپنی اپنی ہر کسی کی لسٹ ہے, شفا ہو, اولاد کی اصلاح ہو. اینڈ دا نیکسٹ رمضان جسٹ تھنک جو میں لاسٹ رمضان دعائیں مانگ رہا تھا وہ اس دفعہ کتنی, اور برو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نے سب بھی قبول کی ہوئی ہیں. اینڈ رمضان از دا ٹائم برو. اچھا علماء تو یہ بھی بیان کرتے ہیں, اور اٹس اوتھینٹک, کہ لیلۃ القدر پہ اینول تقدیر لکھی جاتی ہے. لیلۃ القدر پہ اینول تقدیر لکھی جاتی ہے. If you want the next year to be super productive and super crazy in your life, the best year of your life, لیلۃ القدر ان آخری 10 راتوں میں یعنی قدر وہ ایسی ہے کہ اوپر سے یعنی ملائکہ تک پہنچا دی جاتی ہے, اور پھر ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ڈگری کر دو. And if you want Allah to remove any accident and to change it, and you want a happy marriage, you want a good spouse, you want a good business to establish, this is the right time to ask. This is the right time to ask. میں کہتا ہوں کہ یہ نا اس یقین سے مانگے. آپ نے اگر اس دن تراویح بھی پڑھی ہے, آپ نے قرآن بھی پڑھ لیا ہے, آپ نے قیام بھی کیا ہے, اور اس کے بعد نا اس یقین سے مانگے, اور گڑا کے مانگے, اور جیسے کہتے ہیں نا کھل کے مانگے, اور اللہ کے دینے پہ شک نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اور کنجوسی نہ کریں. ہمارے نا کبھی کبھی دعا میں ڈاؤٹ آ رہا ہوتا ہے کہ یار اچھا نہیں یار 15 چیزیں مانگ لی, بس یہ کافی ہیں. یار آپ کے لیے شاید کافی, اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری اپنی عقل کی نا لمیٹیشنز کی وجہ سے نا ہماری دعاؤں ہم لمیٹیڈ کر دیتے ہیں. صحیح بات ہے یار. ڈونٹ تھنک اکارڈنگ ٹو یور عقل اینڈ لمیٹیشنز. تھنک کہ اللہ تعالیٰ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس کے لیے میری کون سی دعا قبول کرنا امپاسبل ہے. ایوریتھنگ از پاسبل. اگر اپنے فادر سے 20 روپئے مانگنے ہو نا, 20 روپیز مانگنے ہو, تو آپ کو شک ہوگا مجھے بابا دیں گے, نہیں ہوگا شک, کیونکہ 20 روپیز کیا ہے وہ تو فوراً دے دیں گے. مگر اگر آپ نے 20 لاکھ مانگنے ہو تو آپ کو, اگر آپ 20 کروڑ مانگنے ہو تو پھر بی ڈوبیس کہ پتہ نہیں یہ دیں گے نہیں, پھر بھی یقین ہوگا کہ نہیں دیں گے. پھر یقین ہوگا کہ نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. تو ہر بندے کا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. بٹ اف یو آر آسکنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اسکائی از دا لمٹ. آپ کریزی سے کریزی چیزیں مانگیں, اور یاد رکھیں کہ وہ کریزی آپ کے لیے ہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اچھا جب بچے آتے ہیں نا, کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ بابا میں H2R لوں گا, تو ذہن میں خیال آتا ہے اچھا چلے ٹھیک ہے. دوسرا آتا ہے میں ہایابوسا لوں گا, تیسرا کہتا ہے R1 لوں گا. تو ایک لمحے کے لیے خیال آتا ہے کہ کیسے لوگے تم, مطلب نا کیسے, لیکن پھر دین دس تھنگ کمز اوور کہ یار وائی ناٹ. اللہ تعالیٰ جس کو جو چیز دینا چاہے اور جتنی بھی ابنڈنس میں دینا چاہے, اللہ تعالیٰ قادر ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یار سبحان اللہ, ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا ہم I don't know کیسے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ یا عبادی, او مائی سلیوز, اے میرے بندو, لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی سعید واحد, کہ تم میں سے پہلے شخص سے لے کے آخری شخص تک, جنات اور انس سارے جمع ہو جائے ایک میدان میں, اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں, میں سب کو دیتا رہوں گا, عطا کرتا رہوں گا, اور میرے خزانے میں سے اتنا ہی کم ہوگا جتنا اگر آپ نیڈل کو اوشن میں ڈالتے ہیں تو جتنا ڈراپلیٹ اس نیڈل کے ساتھ رہ جاتا ہے نا,
اتنا ہی کم ہوگا. میننگ اچھا اسکالرس کہتے ہیں یہ بھی سمجھانے کے لیے بتایا گیا, اتنا بھی کم نہیں ہوتا, کچھ کم نہیں ہوتا. اور برو قرآن تو اس دن تلاوت کر رہے تھے امام صاحب, اس میں آیت آئی کہ جو خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا, اگر وہ لوگوں کے پاس آ جائے نا, لوگ کنجوسی کریں دینے میں, اس ڈر سے کم نہ ہو جائے. تو لہو مقالید السماوات والارض, اس کے پاس چابیاں ہیں ان خزانوں کی. ویسے ایک بات سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی کسی بہت مہنگے سیکٹر میں کوئی بہت عالی شان قسم کا محل مانگتے ہوئے تھوڑا سا سوچیں گے کہ یار نہیں, اپنے آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ یار یہ میری اوقات سے بڑھ کے چیز ہے, ٹھیک ہے, ہم یہ سوچیں گے. لیکن جنت کے بارے میں تو ہم ایسے نہیں سوچتے. جنت از پرائس لیس, جنت کی تو کوئی قیمت نہیں ہے, اور اس کو تو کمپیئر نہیں کر سکتے. جنت کو ہم کتنا اوپنلی اور کوئکلی فوراً سے مانگ لیتے ہیں, یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ میری اوقات سے تو بہت ہی بڑھ کے ہے. بٹ فار اے ورلڈلی بلیسنگ یا پراپرٹی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہماری اوقات سے بڑھ کے ہے, تو شاید یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا نہیں کر سکتا. اس کی دعا مانگنے میں وہ خلوص نہیں ہوتا ہمارا. صحیح کہہ رہے ہیں یار, صحیح بات ہے. سبحان اللہ. اگر اس کو سوچیں نا یار, بڑی ڈیپ بات ہے. اس کو سوچیں یار سبحان اللہ کہ جب جنت اللہ دے سکتا ہے, جنت اللہ, تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی زندگی کی بلیسنگز ہیں. تو اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ شیطان شبہ ڈال دیتا ہے نا کہ تو اتنا گناہ گار ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کر سکتا. تو ان لوگوں کو اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ معاف نہ کرے تو پھر کون معاف کرے گا؟ پھر تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح یہی چیز نا دعا کے معاملے میں بھی ہونی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نہیں دے گا تو پھر کوئی اور تو دے سکتا ہی نہیں. تو یو ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایٹ آل کاسٹ. اپنی زبان میں مانگے یار. اس کو بھی سرائکی پشتو وغیرہ میں نا, یا اللہ تیرے علاوہ میرا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے علاوہ کوئی دروازہ ہی نہیں ہے. یا اللہ, اگر تو نے مجھے دھتکار دیا تو نہ میرے ماں باپ میرے کام آئیں گے, میں تو ذلیل خوار ہو جاؤں گا. اگر تو نے مجھے نہ سنبھالا تو یا اللہ میں برباد ہوں, آئی ایم اے گون کیس. مجھے جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہوگا, مجھے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہوگا, میں تو ختم ہو جاؤں گا. یا اللہ تو نے مجھے سنبھالنا ہے, اور بے شک میں بہت گناہ گار ہوں, بے شک میں بالکل آپ کا نا وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سرونٹس ہوتے ہیں آپ کے, بڑے کچھ اچھے کام کرنے, کچھ سرونٹس ہوتے ہیں جو بات ہی نہیں مانتے. اللہ آپ کا بندہ میں ایسا ہی ہوں جو بالکل نکما ہے, لیکن یا اللہ تیری رحمت سے بڑی امید ہے. You have to humiliate yourself actually, you know, degrade yourself and acknowledge your mistakes. And also اس دن آپ کہہ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے یہ بھی آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ میں تو بڑا بے وقوف سا ہوں, مجھ سے کوئی ایسا ورڈ نہ منہ سے نکل جائے جو تجھے ایسا نہ ہو کہ ناراض کر دے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تجھے بلانا کیسے ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. میں تو ایسے سوال سے مانگنا بھی نہیں آتا. I think they are true as well. Genuinely true نا, because ہماری عقل کچھ بھی نہیں ہے نا. نہیں ہم لوگ بھی یار بے وقوف when it comes to اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی تو نالج اور ہماری نالج میں کوئی نہیں. جب آپ پرائم منسٹر سے ملتے ہیں, کسی جنرل سے ملتے ہیں, آپ 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار میں زبان سے کیا الفاظ نکالوں, لیکن یہاں پہ پوری کائنات مل جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا ہے. اور اللہ نے جو آپ کو ڈائریکٹ لائن دی ہوئی ہے, یو نو, کہ سجدے میں آپ چلے گئے ہیں, یہ پریویلیج نہیں ہے, بہت بڑی اتنے بڑے رب کے سامنے آپ ایک سجدے میں اس سے کلوزسٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ ہی لسنز ٹو یو, اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, ہی آلسو بلیسز یو ود واٹ ایور یو آسک ہم فار. از دس ناٹ اے بلیسنگ؟ برو یار اگر یہ جو ڈاؤٹ ہے نا ہمارے دل میں تھوڑا سا بھی ود ریگارڈس ٹو جو آپ نے کہا نا کہ دعا کرتے ہوئے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا تو کون دے سکتا ہے نا. ہمارے ذہن میں ڈاؤٹ آ رہا ہوتا ہے کہ فلانا بندہ دے سکتا ہے, فلانا میرا کام ہو گیا تو فلانی چیز سے مجھے مل جائے گا. ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے. اف وی کین ریموو دس نا, ہماری دعا میں یقین آ جائے گا. اللہ کی پہچان نہیں ہے برو اصل میں وہ, میں کہہ رہا دعا کا یقین آ جائے گا. جب بھی نا دعا کرنے لگے نا تو یہ سوچیں کہ جو رب زکریا کو بڑھاپے میں یحییٰ دے سکتا ہے, جو رب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے, جو رب اصحاب کہف کو 309 سال کے لیے سلا سکتا ہے, جو لوگ موسیٰ کے لیے سمندر پھاڑ سکتا ہے, ایک پتھر سے چشمے نکال سکتا ہے, جو لوگ ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے, جو ابراہیم کے لیے 4 پرندے زندہ کر کے واپس. اور یعنی عمر بن خطاب کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے توفیق ملے نہ ملے. لائک اگر آپ دعا کریں گے تو الحمدللہ وہ قبول ہوگی ہی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہی اس کو ہے جسے قبول کرنی ہوتی ہے. تو بس یہ دیکھیں, جب اگر آپ کو توفیق مل گئی ہے نا تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ سے قبول کرنی ہے. تو پلیز ڈونٹ بی ڈاؤٹ فل اینڈ آسک ہم انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو واللہ اس رمضان میں بس ہدایت دے دے, ہمیں جہنم سے آزاد کر دے, اور ہمارے نیک اعمال کو نہ دیکھے. وہ بڑے کمزور ہیں, بڑے فالٹی ہیں, کسی کھاتے میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے وہ ہمیں اپنی
جنتوں میں داخل فرمائے اور اپنی رحمت اور برکتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے انشاءاللہ. جنت میں 11th hour podcast جو ہے نا, یار imagine having 11th hour podcast and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم being the guest. اللہ اکبر, کیا بات کریں گے, ہم تو بول ہی نہیں سکیں گے بھائی, ہم تو ادھر سے بیٹھے ہوں گے bro, we would not be able to. باقی انبیاء ہوں گے, ابراہیم علیہ السلام ہوں گے, سبحان اللہ, just be listening to them یار. اللہ اکبر. بس اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور اس 11th hour کو ہمارے لیے نجات کا اور تمام جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے عمل کا اور نجات کا باعث فرمائے. اخوان واللہ امیزنگ نائٹس ود یو گائز, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. ویسے بھی رات کو مل رہے ہیں نا, ویسے بھی رات میں انشاءاللہ. مبارک اللہ علیکم, السلام علیکم. السلام علیکم.